إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. معزز سامعین اور سامعات، جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی وجہ اور سبب وہ انسان کی غلطی، اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت اور نافرمانی ہے، اور کوئی مصیبت دور نہیں ہوتی مگر توبے کے ساتھ۔ مصائب سے بچنے کا سبب اور مصیبتوں کو ختم کرنے کا جو آلہ ہے وہ الرجوع الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع ہے۔ ما من بلاء الا ويقع بالمعصیہ وما رفع بلاء الا بالتوبہ۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی وجہ گناہ ہے، اور وہ مصیبت دور نہیں ہوتی مگر توبے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں عجیب صفات پیدا کیا ہے، انسان سے اطاعت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار گناہ بھی ہوتا ہے، انسان عدل اور عدالت بھی کرتا ہے اور کبھی ظالم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، انسان کبھی عبرت بھی لیتا ہے اور کبھی پھر بھول بھی جاتا ہے۔ یہ انسان کی مختلف صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی بندوں کی صفات کے بارے میں علم ہے، یہ صفات اس نے انسان میں بطور ودیعت رکھی ہے، تو اس لیے انسان سے چونکہ غلطی ہوتی رہتی ہے اور گناہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان گناہوں کو مٹانے کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبے کا جو دروازہ ہے ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو مسافت ہے یہی اس توبے کے دروازے کی مسافت ہے، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سال میں جنت کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں مگر پورا سال جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھلا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ شب روز جس طرح اطاعت سے خالی نہیں ہے گناہوں سے بھی خالی نہیں ہے،
ہر انسان اگر اپنی یومیہ اعمال کو دیکھے اور شب و روز کی زندگی کو دیکھے تو انسان سے نیکی بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان غلطیوں کو مٹانے کے لیے بہترین تحفہ ہمیں دیا ہے توبے کی شکل میں. ہمارے آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے سچی توبہ، التوبۃ الصادقہ. اللہ رب العزت کو سچائی پسند ہے. اللہ نے سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈر جاؤ اور صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو. سچائی اور صدق کا جو دروازہ ہے یہ بھی انتہائی فراخ اور عظیم دروازہ ہے. سچائی کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہے، ہر معاملے میں صادق بن کر کے رہنا. تو توبہ بھی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان سے سچائی چاہتی ہے. توبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادات میں اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اس طرز اور طریقے کے مطابق انجام دے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے تو عبادت سے انسان کو بے شمار فوائد اور ثمرات ملیں گی. لیکن اگر انسان نے اس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پسند کے مطابق انجام نہ دیا تو اس عبادت کا الٹا نقصان ہوتا ہے. میری طرف توجہ دے دیں. ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آتے اور نہ آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. صرف آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. اور ہم بھی ابتدائی بچے نہیں ہیں کہ اپنی تقریر کو پختہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہوں. مقصد ہے خیر پہنچانا اور میں خالص سوچ لے کر آتا ہوں بحمدللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور درد دل لے کر آتا ہوں. تو دردمند لوگوں کے سامنے دردمندی کے ساتھ بیٹھیں، بے توجہی کے ساتھ نہ بیٹھیں. میرے لیے ایک منٹ ہی انتہائی قیمتی ہے اور یہ ضروری ہے. ہم اس بات کی طرف اتنا محتاج ہیں کہ کھانے پینے کی طرف محتاج نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خسران سے نجات دینا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. سب انسان خسران اور زیان میں ہے. اور آپ لوگوں کو ڈانٹنا مقصود نہیں ہے، تربیت مقصد ہے. اہل علم کے سامنے بیٹھنے کا مقصد صرف ان سے علم حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان سے ادب سیکھنا، اخلاق سیکھنا مقصد ہوتا ہے. اور سب سے جو مہذب لوگ ہیں معاشرے میں وہ اہل علم ہے. سلف کہا کرتے تھے کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 20 سال علم سیکھتے تھے اور 30 سال ادب سیکھتے تھے. تو تربیت غرض ہے. دینی موضوعات جہاں پہ بھی بیان ہوتے ہو آپ کے 2 کان ہیں، 2 آنکھ ہیں، یوں توجہ دے دیں جیسے متکلم کو یوں لگتا ہو کہ آپ کی تمام اعضاء ہی آنکھ اور کان ہیں. تو توبہ کا کیا مطلب ہے؟ تاب یتوب سے توبہ مصدر ہے، رجوع کرنا. الاقبال الرجوع من معصیت اللہ والاقبال علی طاعت اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ دینا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی طرف آنا، یہ توبہ ہے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ اہل ایمان تم اللہ کی طرف سچی توبہ کرو. سچی توبہ کریں گے کیا فائدہ ملے گا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی نیچے نہریں جاری ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. توبے کی وجہ سے اس دن کی رسوائی سے تمہیں نجات ملے گی. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. توبے کی وجہ سے اس دن تمہارے سامنے اور دائیں طرف نور ہوگا.
نور ہوگا. یہ توبے کے اللہ رب العزت نے فوائد بتلا دیا ہے، یہ ہماری اس درس کے آخر میں ذکر ہوں گی. بعون اللہ و توفیقہ و مددہ. تو توبہ یہ صرف پھر گناہوں کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ توبہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے. مستقل عبادت اور من اعظم العبادات، سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ ہر انسان پر فرض ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری پوری کی، آخری لمحات میں اللہ نے سورہ النصر اتار دی، اور سورہ النصر کا موضوع بھی کیا تھا اجل رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے. اس صورت میں اللہ نے اپنے رسول کو خبر دی کہ آپ کی موت قریب ہے. اب آپ نے فتوحات دیکھ لیا ہے، مسلمان گروہ در گروہ اسلام کی حلقہ بگوش بنتے رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب استغفار کثرت سے کیا کریں اور رب کی پاکی بیان کیا کریں. رب توبوں کو قبول فرماتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ. اللہ نے نبی پر رجوع کیا اور ان صحابہ پر رجوع کیا ہے جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں اس رسول کا ساتھ دیا. ان کی طرف اللہ نے رجوع کیا اور ان کی توبوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. یہ آیت غزوہ تبوک کی واپسی کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جو سب سے مشکل جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب سے مشکل جنگ. اب صحابہ نیکی کر کے واپس لوٹ آئے ہیں مدینے کی طرف، لیکن اللہ راستے میں آیت اتار دیتا ہے کہ تم پر بھی توبہ کرنا ضروری ہے. نبی بھی نے توبہ کیا اور صحابہ اکرام نے بھی توبہ کیا. جہادی سفر سے واپس آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبوں کی قبولیت کا اعلان فرماتا ہے. تو جب نبی توبہ کرتے ہیں اور نبی پر توبہ فرض ہے، ہمارے اوپر تو بالاولا پر فرض ہے، 1000 بار فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ. فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. اغر مزنی کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کرو. میں محمد ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. یا اللہ، وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام فداہ ابی و امی، جن کی گناہوں کی بخشش کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وہ نبی جن کی گناہوں کو، جس کی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ نبی ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہے. مجھے اور آپ کی فرد کو سوچنی چاہیے کہ ہماری گناہوں کی معافی کا اعلان تو اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ہمیں اپنے انجام کے بارے میں علم نہیں ہے کہ انجام کیا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی. ان لیعمل احدکم مثل عمل اہل الجنہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنة حتى ما يكون بینہ وبینها الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. ایک شخص تمام زندگی ہی نیکی کرتے رہے گا، موت میں چند دن ہی باقی ہے، تقدیر اس پر غالب آئے گی، جہنمیوں والا عمل کرنا شروع کر دے گا، خاتمہ کفر پر ہوگا اور سیدھا جہنم میں چلے جائے گا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنة فیدخلها. تمام زندگی برائی کرتے رہے گا، آخر میں تقدیر غالب آئے گی، توبہ کرے گا، سچی توبہ، جنتیوں والا کردار اپنائے گا، خاتمہ خیر پر ہوگا، سیدھا جنت میں چلے جائے گا. انجام کے بارے میں علم نہیں ہے. کسی گناہ کو حقیر نہ جانے،
جتنا آپ گناہ کو حقیر جانتے رہیں گے وہ گناہ اتنا ہی اللہ کے ہم بڑا ہوتے جائے گا. جتنا ہم گناہ کو بڑا جانیں گے، بڑا تصور کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے انسان کے تقدیر میں شقاوت لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کی وجہ سے انسان کے تقدیر میں سعادت لکھی جاتی ہے. ان الرجل لا يتكلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا. کبھی انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یعنی اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی اس کے دل میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کے حق میں اپنی رضامندی لکھ لیتے ہیں. اور کبھی ایسی بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ کہنے والے کو کوئی بری بات نہیں لگتی، لیکن اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے حق میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے غضب کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں اسے ناراض ہی ہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں، ہم نے 1 کروڑ بار استغفار کرنے چاہیے، توبہ کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر توبہ کس چیز کے مقابل میں؟ نبی پھر توبہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ نبی اللہ کو خوب جانتے تھے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صرف علماء ڈرتا ہے، تو علماء کی سری فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل اعلم باللہ اتقاکم و اخشاکم لہ للہ، سب سے زیادہ عالم اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے رسول تھے. تو آپ کے دل میں اللہ کی قدر تھی، اللہ کی معرفت تھی، اللہ رب العزت کے عظمت کو جانتے تھے، اللہ کے شان کو جانتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو یہ گناہوں کی معافی بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کے مقابل میں اصل شکر توبہ ہے. اور پھر اللہ کی جس طرح عبادت ہونی چاہیے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. اپنی عبادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سمجھتے تھے، اور پھر یہ توبہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ توبہ دلیل ہے انسان کی عاجزی پر، کہ انسان شکست دل ہے، اس کے دل میں عاجزی ہے. یہ اللہ رب العزت کی انعامات اور احسانات کو مانتا ہے، تو چونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کو پاتا ہے کہ اس عظمت کا جو حق ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ رب العزت کے حقوق کے مقابل میں اپنے آپ کو مقصر، کمی اور کوتاہی کرنے والا سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے. قرآن میں حکم دیا بار بار وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے اہل ایمان تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اللہ وہ ذات ہے جو توبوں کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اہل ایمان کی دعا اور نیکی کو قبول فرماتا ہے. الم يعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ توبوں کو قبول فرماتا ہے اور صدقات اور زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میری بندوں کو خبر دیجئے رسول کہ میں غفور اور رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، اور یہ میری بخشش کسی شخص کے ساتھ یا کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہمیشہ میں بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہوں. لیکن اس مغفرت کے لالچ میں کوئی بندہ اللہ پر جرأت کر کے اللہ کے نافرمانی شروع نہ کرے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. میرا جو عذاب ہے وہ بھی دردناک ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے لیکن گناہوں کے مقابل میں پکڑ بھی لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی گرفت یقیناً ہے، اس میں شک نہیں ہے.
لیکن آیات جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ غور کریں، اللہ نے سب سے پہلے توبہ اور مغفرت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، گناہ جتنا بھی ہو، یہ بھی شیطان کی وساوس میں سے ایک وسوسہ ہے کہ کسی گناہگار انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم اتنی گناہ کر چکے ہو، اتنی گناہ کر چکے ہو، اب تو بس تمہارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم گناہ ہی کرتے جاؤ، جب موت آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں، واللہ اگر تم میں سے کسی ایک کی عمر 100 سال ہو اور 100 سال ہر قسم کی گناہ کرتا رہا ہو، ابھی اگر توبہ کر لے اللہ کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، لا یثقلہ شیء، اللہ پر کوئی چیز باری نہیں ہے۔ اللہ نے ذہن میں وہ روایت ڈالی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کی شان نزول میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا شخص آیا جس کی کافی عمر تھی، اس کے مکمل بال سفید تھے، اس کے جسم میں ایک بھی سیاہ بال نہیں تھا، کمر اس کے خم ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا بندہ کہ ما ترک حاجۃ ولا ماجہ، جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، نہ صغیرہ گناہ اس نے چھوڑا ہے، نہ کبیرہ گناہ، ہر طرح کے گناہ کیا ہے، اور اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اگر اس کی گناہوں کو تقسیم کیا جائے تمام زمین والوں پر تو اس کی گناہ تمام زمین پر بسنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لو قسمت علی اہل الارض لاوبقتہم، اگر اس کی گناہوں کو تمام زمین والوں پر تقسیم کیا جائے تو اس کی گناہ تمام مخلوق کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ حل لہ من توبہ، کیا ایسی شخص کی توبے کو اللہ قبول کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حل انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی، اس پر اس نے ٹیگ لگایا ہوا تھا، اتنا برا انسان تھا، اور اس کی کل عمر برائی میں گزر چکی تھی، اور اس نے اللہ کے رسول کو کہا کہ کوئی ایسا گناہ ہے نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ نعم، یقیناً اللہ تمہاری کل گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس شخص کہتا ہے کہ وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول میری خیانتیں اور میری وہ فسق و فجور جو میں تمام زندگی کرتا رہا ہوں اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وغدراتک وفجراتک، تم نے کل زندگی جو خیانتیں کی ہیں اور جو فسق و فجور کرتا رہا ہے اللہ کل کو معاف فرمائیں گے۔ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فما زال یکبر ویکررها حتی تواری عنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر ہی کہتا رہا یہاں تک کہ ہم سے غائب ہوا، اللہ اکبر کہتا ہی جا رہا تھا یہاں تک کہ غائب ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے آیت اتار دی، قل، اے نبی کہہ دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میری وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کر کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن گناہ بخشوانے کے لیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی احکامات کے مقابل میں فرمان بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ اور گرفت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، قرآن اور سنت کی تابعدار بن جاؤ۔
اور یہ کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، پھر ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، جب کسی ایک کی موت آتی ہے یا اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر کہنے لگتا ہے کہ اے افسوس مجھ پر جو میں اللہ کے بارے میں تقصیر اور کوتاہی کرتا رہا ہوں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، دنیا میں اللہ کے پیغامات کو سن کر تو میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جیسے کہ یہ صورتحال ہے کچھ لوگوں کی، علمی مجالس، وعظ اور نصیحت کے مجالس میں آتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ واللہ واللہ ثم واللہ ثم واللہ ورب الکعبہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر اللہ کی دین کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کو اپنی حالت پر آنسو بہانے چاہیے۔ کہیں یہ ایمان تو ان سے سلب تو نہیں ہوا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، مومن تو وہ ہوتے ہیں گناہ ضرور کرتے ہیں لیکن جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیت پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور ایمان میں اضافہ ہو تو اس کے اثرات انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے فوراً۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جب ان پر اللہ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ اور منافق وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی صورت اتر آتی ہے یا اللہ کی صورتیں تلاوت کی جاتی ہے تو استہزاء اور مزاحیہ انداز میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس بیان سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو اہل ایمان ہے اللہ کی آیت کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، اور جن کی دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ کے پیغامات کو سننے کے بعد ان کی اس بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، جیسی داخل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت کی آیات کو سن کر انسان پر کچھ نہ کچھ اثر ہونے چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے کل گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور پھر تم کہتے رہو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنین بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کہے گا یا اللہ مجھے کاش ہدایت ملتی تو میں متقی بنتا، اللہ رب العزت کی تمام احکامات کی پابندی کرتا تھا، یا پھر یہ کہتا جب عذاب اس کے سامنے آتا ہے لو ان لی کرہ، کاش اللہ مجھے دوبارہ ایک منٹ کے لیے زندگی دے دے، فاکون من المحسنین، میں نیکی کرتے رہوں گا۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کی جتنی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، آپ کی فیملیوں سے تعلق رکھنے والے، ان میں اغنیاء بھی ہوں گی، فقراء بھی ہوں گی، مالدار بھی ہوں گی، فقیر بھی ہوں گے، اگر ان سب کو اللہ دوبارہ ایک گھنٹے کے لیے زندگی دے دے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بینکوں کی طرف بھاگیں گی؟ کاروبار کی طرف بھاگیں گی؟ اولاد کے بارے میں پوچھیں گی؟ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھیں گی؟ کیا کریں گی؟ کس طرف بھاگیں گی؟ کس طرف دوڑ لگائیں گی؟ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی طرف، مساجد کی طرف چلیں۔ ان کو یہ موقع میسر نہیں ہے لیکن ابھی مجھے اور آپ کو تو یہ موقع تو میسر ہے، یہ موقع مجھے اور آپ کو تو میسر ہے، کیوں ہم اللہ کی اطاعت کی طرف نہ بھاگیں؟
اس سے پہلے کہ ہماری موت واقع ہو اور اللہ سے ہم تمنا کریں کہ 1 سیکنڈ کے لیے ٹائم دے دیں. 1 سیکنڈ تو بڑی بات ہے، نصف سیکنڈ کی بھی ٹائم نہیں ملے گا. وَلَن يَأَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آتی ہے تو 1 منٹ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ملک الموت کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ بھی عبد مأمور ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کریں. اور ملک الموت کو کسی پر شفقت بھی نہیں آتی کہ کوئی شخص گناہوں کے اندر لت پت ہے، اس کے اس برے حال کو ملک الموت دیکھ کر کے اس کو رحم آ جائے اور اللہ کے سامنے سفارش کرے کہ تو گناہوں کے اندر لت پت ہے، تیرا بندہ ہے، اس کو مہلت دے دے. یہ شفقت نہیں آتی ملک الموت کو. اور اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو کہیں یا اللہ ایک بار پھر یہ زندگی ہمیں دے دے، ایک بار پھر یہ زندگی دے دے تاکہ میں نیکی کروں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ اس میں ایک نیکی کر لوں. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ میرا اصول ہی نہیں ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو، زبان پر لاتے ہو، مہلت بالکل نہیں دی جائے گی. بلکہ اللہ نے تو اتنی مہلت دی تھی کہ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا تو تمہارے پاس آیا تھا. اللہ کی کتاب تمہارے پاس نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول کی رسالت نہیں پہنچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پہنچی تھی وقتاً فوقتاً، علماء کی زبان سے سب کچھ اللہ کے تمام احکامات پہنچ چکے ہیں. لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اب میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی وعید پہلے سے بھیجی تھی. ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں نے جو بات کی ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی اور میں کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. انما هي اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. جس نے اپنے نامہ اعمال میں خیر پائی تو اللہ رب العزت کی تعریف کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی تھی. اگر کسی نے شر پایا اپنے نامہ اعمال میں تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ رب العزت کو ملامت نہ کرے. اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اپنی حجت اللہ نے مکمل کر دی تھی. تو اللہ رب العزت کا آپ حسن خطاب دیکھیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے بندوں کو کہیں، واللہ ورب الکعبہ، جتنے اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم میں سے ہر ایک فرد پر سر فہرست کہنے والا ہے، پھر بعد میں سننے والا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، واللہ العظیم آپ سب کی بنسبت اللہ کی نعمت میرے اوپر بہت ہی زیادہ ہے. اللہ نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا آپ کو نہیں نوازا، لیکن جیسے اللہ رب العزت کی نعمت ہے اسی طرح اللہ کی نعمت امانت بھی ہے. یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی ہر نعمت اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور ان امانتوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی جتنی میرے اوپر انعامات ہے، اور واللہ العظیم ان انعامات کے مقابل میں میری جو نافرمانی ہے، اگر میری والدے کی میرے اوپر اتنی احسانات ہو اور میں اس مانگ کی نافرمانی شروع کروں، واللہ وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دے گی اور آخر دم تک میرے ساتھ بات بھی نہیں کرے گی، جس کو میں بہت زیادہ مشفق اور مہربان سمجھتا ہوں. آپ سب کے ساتھ یہی صورتحال ہے. آپ پر جو اللہ کی احسانات اور انعامات ہیں، اگر یہ احسانات کا عشر عشیر ان احسانات کو 1000 میں تقسیم کریں اور اس 1000 میں سے ایک حصہ اگر آپ کے والدین کا ہو، اور پھر آپ اپنے والدین کے مقابل میں وہ نافرمانی شروع کریں جو اللہ کے مقابل میں کر رہے ہیں، واللہ والدین آپ کے اوپر بالکل شفقت نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نکال دیں گے اپنے گھروں سے. کتنے ایسے لوگ آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے، میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی والدین ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ، اس کے رحمت کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اللہ جو ایسی شخص
جس نے سوال کیا تبھی اس کا میں نے قصہ آپ کو سنایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو. ان کو پھر بھی اپنا بندہ کہتا ہے. واللہ کفا بہ شرفا ان کفا بک عزا انک لہ عبد. انسان کے لیے اتنی ہی عزت کافی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو. اللہ ایسے مجرم لوگوں کو اعزاز دیتا ہے، عزت کا لقب دیتا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. اگر یہ تمہارے اولین آدم سے لے کر الی یوم القیامت تمام لوگ اللہ کے نافرمانی اور معصیت شروع کریں اور ایسے نافرمان بنے کہ جیسے کل انسانیت میں جو سب سے نافرمان انسان ہے صالح علیہ السلام کے قوم میں سے وہ ظالم جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اگر اس کی طرح فاجر اور فاسق اور اللہ کا باغی بنے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری کل انسان اور جنیات کے نافرمانی سے میرے ملک اور میری بادشاہت اور میری قدرت، میری اختیارات، میرے تصرف میں ایک ذرے کے برابر کمی آنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ اللہ جس کو ہمارے نافرمانی سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا اور ہماری اطاعت سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا. کل انسانیت اور جنیات اگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اطاعت گزار بن جائیں، پھر بھی ان کی اطاعت سے اللہ کی اختیارات میں ایک ذرے کے برابر کچھ اضافہ نہیں ہوتا. لا تنفعه الطاعة ولا يضره المعصیہ. نہ ہماری اطاعت سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے گناہوں سے اس کو نقصان ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، میرے اوپر نہیں کی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی تو اللہ رب العزت صرف توبہ کرنے کی نیت سے ہی کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. لا یسأل عما یفعل، جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. قتل جیسے شنی گناہ، قبیح گناہ کہ لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل مسلم، کل کائنات تباہ ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب ایک مسلمان ناحق طور پر قتل کیا جاتا ہے یہ بات اللہ پر انتہائی سنگین اور بری اور اللہ رب العزت پر باری گزر جاتی ہے یہ بات. اور جو کسی مسلمان کے قتل میں نصف کلمہ شریک ہو، یأتی یوم القیامہ ومکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. لیکن ایسے مجرم لوگوں کو کبھی اللہ صرف نیت کرنے سے معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ، وہ 100 لوگوں کا قاتل جس نے 99 قتل کیا تھا، پھر اس نے کہا دلونی علی اعلم اہل الارض، اپنی قوم سے کہنے لگا کہ زمین کے اوپر جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے متعلق مجھے بتلائیں. فدلوہ علی راہب، ایک صوفی کے متعلق لوگوں نے اس کو بتلا دیا کہ خانقاہ ہے، یہاں پہ ایک صوفی رہتا ہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے، اسے جا کر سوال کریں. یہاں پہ ایک بات اضافہ کر لوں، ہماری اس دور کی مصیبتوں میں سے سب سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے کہ من تزیہ بزی العلماء، ایک عالم ہوتا ہے اور ایک عالم کے عمامہ اور لباس کو پہننے والا ہوتا ہے. ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی بے شعور ہے کہ حقیقی عالم اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے علماء کے لباس کو زیب تن کیا ہوا فرق نہیں کر سکتے. یہی تو بڑی مصیبت ہے ہماری. جو مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے عالم سے پوچھا، اور جب بیماری ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف کان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے. اور کسی بہت ہی بڑی بات، کسی دن کے اہم مسئلے کے اندر ہی مبتلا ہے، اس کو مشکل ہے، حل چاہتا ہے، کسی ابتدائی قاری اور حافظ سے یا کسی ابتدائی طالب علم سے جا کر پوچھتا ہے
اور کہتے ہیں مجھے ایک عالم نے فتویٰ دیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دین ہمارے اوپر اب مشتبہ ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات ہم قبول کریں، وہ بھی قال اللہ قال رسول کہتا ہے، یہ بھی قال اللہ قال رسول کہتا ہے۔ یہ مصیبت کے اندر ہم نے اپنے آپ کو خود مبتلا کیا ہے۔ انسان کو اسلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو تو پھر وہ پہچانتا ہے کہ عالم کون ہے اور متعالم کون ہے۔ یہ علماء متعالم، اس کا بڑا نقصانات ہے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ سب سے جو عالم ہے زمین کے اوپر اس کے متعلق مجھے بتلائیں۔ تو جاہل قوم جو کہ گناہ پیشہ قوم تھی، جرائم پیشہ قوم تھی یہ قوم، اس کی وجہ بتلاتا ہوں، اس کی دلیل۔ چونکہ اللہ نے بصیرت چھین لی تھی، قوم کہنے لگی کہ اس صومعی کے اندر، اس گرجا کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم ہے۔ اس حال میں کہ تو تھا سب سے جاہل انسان۔ اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، حل لی من توبہ، میں نے اتنا قتل کیا ہے، 99 قتل کیا ہے، کیا میرے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ جاہل راہب کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، ایک مسلمان کو قتل کرنے والے کے توبہ قبول نہیں ہوتی، 99 قتل تم نے کیا ہے، تمہارے توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اسی طرح ہے، اس نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ اس نے کہا چلو گنتی ہی پوری کر لیتے ہیں۔ راہب کا سر قلم کیا، اس کے سامنے رکھ دیا اور چلا گیا وہاں سے، گنتی اس نے پوری کی۔ اب میں نے کہا کہ ایک جرائم پیشہ قوم تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اگر اس قوم میں کوئی خیر ہوتی تو ان میں سے ایک عقل مند انسان تو ہوتا جو اس کو نصیحت کرتا یا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ اب اتنے قتل کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے نہیں ٹوکا، قوم ساتھ دیتی تھی۔ یہاں قتل کر کے باہر نکلا، کسی انسان سے پوچھا کہ دلونی علی اہل الارض، علی اعلم اہل الارض، زمین کے اوپر جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے متعلق بتلائیں۔ اس نے کہا کہ اس بستی میں تو کوئی عالم نہیں ہے، میں تمہیں حقیقت بتلاؤں، فلان بستی میں ایک عالم رہتا ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں۔ آپ ایک عالم کے بارے میں اس نے اس کو بتلا کہ فلان جگہ میں ایک عالم ہے۔ اس نے جا کر اس عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ من یحجب بینک و بین التوبہ، تمہارے درمیان اور توبے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تمہاری توبہ فوراً قبول ہو سکتی ہے۔ یہ تو علماء ہوتے ہیں جو کہ امت پر مشفق اور مہربان ہوتے ہیں، واللہ العظیم۔ جتنا علماء، حقیقی علماء قوم پر اور آپ کے فرد پر مہربان ہوتے ہیں، اتنا مہربان آپ کی ماں بھی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ جا کر اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں پہنتے ہیں۔ علماء نے سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنی لائبریری کے اندر ملوث ہے، بند ہے بیچارہ۔ کیوں؟ امت کی مسائل ہے، شب روز مطالعے کے اندر مصروف ہے، شب روز مطالعے کے اندر مصروف ہے۔ اگر وہ صرف اس کا جو معاملہ، رب کا جو معاملہ اس کے بارے میں تو جانتا ہے، پڑھ چکا ہے، اس کو مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امت کی جو مسائل ہے ان کو حل کرنے کے لیے اور امت کو خسران، زیان اور تاوان سے بچانے کے لیے شب روز یہ بیچارہ محنت کرتے ہیں۔ آپ سوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، یہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ آپ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس سے لذت اٹھاتے ہیں، آپ گناہ سے لذت اٹھا رہے ہیں اور اس عالم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے علماء کا جو سلوک ہے امت کے ساتھ، وہ مہربان سے مہربان والد کا سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ، عقل مند بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ تمہارے درمیان اور توبے کے درمیان کون پردہ واقع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر میرا بیٹا ہو اور گناہ کے اندر ملوث ہو تو میں کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کروں گا۔ تو جیسا میرا سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے چاہیے، اسی طرح اگر کوئی بھی مسلمان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ در حقیقت میرا بیٹا ہی ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرنی چاہیے جو میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اس عالم نے کہا کہ آپ کے درمیان اور توبے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، ابھی آپ توبہ کر لیں،
لیکن شرط ایک ہے کہ اس بستی میں رہ کر آپ سے توبہ نہیں ہو سکتی. اللہ کو توبہ نصوح پسند ہے، خالص اور صادق توبہ. صادق توبہ، سچی توبہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ بندہ پختہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ چھوڑ دے. تو آپ توبہ کریں لیکن ان لوگوں کی دوستی کو قائم کریں جو کہ گناہوں پر آپ کے ساتھ دوست ہیں. اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ قائم کریں جن کے ساتھ مل کر کے شراب پی ہے، جن کے ساتھ مل کر کے زنا کیا ہے والعیاذ باللہ، جن کے ساتھ مل کر کے برے سے برے کام کیا ہے. توبہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ اگر آپ کی دوستی رہے گی، ممکن نہیں ہے کہ آپ سچی توبہ کر لیں. ہفتے تک آپ کی توبہ باقی رہے گی، ہفتے کے بعد پھر آپ اس گناہ کے اندر ملوث ہوں گی. اس لیے کہ اللہ آزماتا ہے بندے کو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد. سب سے پہلے آزمائش انسان کے اوپر یہ آتی ہے، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد وہی گناہ، اس کے لذائذ، اس کی جو وقتی لذتیں تھیں وہ دوبارہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے تو لذت آ گئی، اس کا احساس ہوا، اور وہی بیڑیا، وہی بدمعاش، وہی ظالم، وہی فسقہ فجرہ جو برائیوں میں آپ کا ساتھ دیتے رہے ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو فوراً آپ اس گناہ کے اندر دوبارہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو توبے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، اس محلے کو چھوڑ دیا جائے، اس علاقے کو جہاں پر آپ سے یہ گناہ ہوتا رہا ہے. اس عالم نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو. یہ علماء کی فراست ہوتی ہے. ہر بندہ عالم نہیں بنتا. عالم بننے کے لیے ایک وہبی نعمت کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے ذکا. عالم کو انتہائی ہوشیار ہونے چاہیے. عالم بفقہ النفس، جو نفس کی فقاہت کو جانتا ہو. تو اس عالم نے کہا کہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس بستی سے نکلا، ابھی اس نے تھوڑی سی مسافت طے کی تھی، اس کی موت واقع ہوتی ہے. اب اس نے توبہ کی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ کبھی توبے کی نیت پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 100 قتل واللہ ذنب عظیم، عظیم گناہ ہے 100 قتل. ابھی نکلا ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور رحمت کے ملائک اور عذاب کے ملائک دونوں آتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف واقع ہوتا ہے. رحمت کے ملائک کہتے ہیں کہ توبے کی نیت سے نکلا تھا، عذاب کے ملائک کہنے لگے توبے کی نیت سے تو نکلا تھا لیکن اس نے ابھی توبہ تو کی نہیں ہے. اللہ رب العزت تیسرے ملائکے کو انسان کی صورت میں بھیجتا ہے، حکم جج بنا کر کے. وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ ماپیں جو مسافت اس نے طے کی ہے اور جب اس نے طے کرنی ہے، تو جو بھی زمین قریب ہو بس اسی کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. جس بستی سے آ رہا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ نے اس کو کہا کہ تم قریب ہو جاؤ. اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو پھر اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ بنا سکتا ہے. تو فرشتے جب ماپتے ہیں تو صرف ایک بلشت، یہ بلشت ہے، صرف ایک بلشت کے برابر وہ بستی قریب ہے جس طرف یہ جانا چاہ رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. 100 قاتل، 100 لوگوں کا قاتل، 100 مسلمان کا قاتل. اب اس نے توبہ کی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں کی، لیکن سچی نیت کی تھی اس نے توبہ کرنے کی. اس کی نیت کی سچائی کی دلیل یہ کہ پوچھ رہا تھا، ایک سے پوچھا حل نہیں ملا، پھر دوسرے سے جا کر پوچھا ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ سچی نیت تھی اس کی توبہ کرنے کی. تو اللہ نے صرف نیت پر اس کو معاف کر دیا. یہ سلسلہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ شروع کر لوں گا. مکفرات الذنوب، گناہ وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، پھر وہاں پہ اس کی تفصیل بیان ہوگا انشاءاللہ. تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت محض نیت کرنے پر گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو پھر ہم اپنے اس رب سے کیوں مایوس ہو جائیں؟ اور رب تو انتہائی مہربان ہے. غزوہ حنین سے جب صحابہ اکرام واپس آ رہے تھے، جب وہ کفار کی جو اسیر تھے، مرد اور خواتین، ان کو جمع کیا ہوا تھا صحابہ اکرام نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کبھی ایسے
استراحت کی خاطر اگر کہیں بیٹھتے تھے صحابہ اکرام منتشر ہوتے تھے، کچھ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی بیٹھتے تھے حفاظت کی خاطر۔ ایک عورت کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ انتہائی پریشان نظر آ رہی تھی اور وہ گم رہی تھی، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو دیکھ رہی تھی بار بار۔ اس کا بیٹا گم ہوا تھا، شرخار بیٹا۔ جیسا اس کا بیٹا اس کو ملا تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا، اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو بوسہ دیتی رہی، اور پھر اس کو دودھ پلانے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر صحابہ اکرام سے کہا کہ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنی اس بیٹے کو جو کہ شرخار ہے، یعنی اس کی عمر 2 سال سے کم ہے، اس کو آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں، قدرت تو رکھتی ہے لیکن کبھی بھی نہیں پھینکے گی۔ اس کی چند منٹ غیاب کو برداشت نہیں کر سکتے، یا چند گھنٹے جو بیٹا اس سے غائب رہا ہے اس عورت سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب اپنی اس جگر گوشے کو جہنم آگ کے اندر کیسے پھینک سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے فواللہ للہ ارحم بعبادی من هذه بولدها، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ اپنے بیٹے پر اتنا مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو وہ عورت اگر اپنے بیٹے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی، نہیں پھینکتی، پھینکنے پر قادر ہے لیکن پھینکتی نہیں ہے شفقت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت تو اس سے بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں پھینکا جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شاردین، یہ تو وہ لوگ تھے کہ بس اللہ رب العزت کی تمام حدود ہی کا پائمال کرتے رہے۔ ایک حدیث میں صحابی نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو جہنم کے اندر آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، تو پھر اللہ کچھ لوگوں کو جہنم میں کیوں پھینک دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ رب العزت جہنم میں نہیں پھینکتا الا المارد المتمرد، مگر اس انسان کو جو سرکشی کرتا رہا، گناہوں کے اندر پھر گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، اور کبھی اس نے اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اس نے نیت کی نہیں تھی توبہ کرنے کی، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ بیٹا بڑا ہو جائے اور اس حد تک نافرمان بن جائے تو پھر وہ ماں کچھ کر سکتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت ماں سے بہت زیادہ مہربان ہے۔ 70 ماؤں کی رحمت کا اللہ کی رحمت کے ساتھ مقابلہ کرنا فضول بات ہے۔ اللہ کی رحمت کی جو انتہا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، گناہ کرنا بری بات ہے، لیکن اس حد تک بری نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتے جائے اور توبہ بالکل نہ کرے۔ توبہ کرے، گناہ کرے، پھر توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن توبے کی نیت سے گناہ نہ کرے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیما یحکی عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، قال اللہ تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا اذنب عبدی ذنبا فقال اللہم اغفر لی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ یا اللہ میری گناہ کو معاف فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے اس بندے نے تو گناہ تو کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب موجود ہے جو گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ ثم عاد فاذنب ذنبا، پھر یہ بندہ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے رب اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ قال اللہ عز وجل اذنب عبد ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأخذ ذنبا فأذنب ذنبا ثم قال رب اغفر لي ذنبي۔ قال الله عز وجل اذنب عبد ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، پھر یہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور پھر بار بار یہی کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا، میرے گناہ کو معاف فرما۔
اللہ ملائکہ سے کہتے ہیں کہ اس نے گناہ تو کر لیا ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کا ایک رب موجود ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے انسان کو. تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں قد غفرت لک اعمل ما شئت فانی قد غفرت لک، اب تم جو مرضی کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے لیکن بار بار توبہ کرتا ہے اور ہر بار سچی توبہ کر لیتا ہے اور پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ گناہ نہیں کر لوں گا، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، نفس امارہ بالسوء ہے، شیطان ہے، ماحول خراب ہے، قرناء سوء، غلط قسم کے دوست، ان سے متاثر ہو کر کے پھر گناہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کو ہوش آتی ہے. لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے خاطر گناہ چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اس کو وہ نعمت دے دیں گی جو اس گناہ کی بنسبت بہت ہی بڑی ہوگی. ایک تاجر نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جب ایک گورے انگریز صلیبی جب شام پر غالب آئے تو شام میں جا کر کے میں نے ایک دکان کھولی کپڑوں کی، وہاں پہ کپڑے بیچتا تھا. تو ایک دن ایک عورت آئی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی، تو دل اس کی طرف مائل ہوا. میں نے اس کو سودا دے دیا، اس میں نے تھوڑی سی تخفیف کی اس کے ساتھ. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہی عورت آئی، لیکن ایک بری عورت بھی اس کے ساتھ آتی تھی. پھر اس کو میں نے کچھ کپڑے دے دیا اور میں نے رعایت کی ہے تخفیف، اپنے عام معمول کی مخالفت کی، بہت کم پیسے میں نے اسے لیا ہے. تو اتنے میں یہ عورت میرے طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو گئی تھی. تو پھر ایک دن اور آئی، میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں اس عورت کا عاشق ہو چکا ہوں، اب میں اسے جدا نہیں ہو سکتا، آپ کسی طریقے سے اس کو میرے گھر لے کر آئیں. اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک کمانڈر کی بیوی ہے، یعنی ایک جنرل کی بیوی ہے، اس کو لانا ممکن نہیں ہے. کہتا میں نے اتنا اصرار کیا کہ اس بوڑھی عورت نے پھر آخر میں کہا کہ ہاں میں اس کو لا سکتی ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کو 200 دینار دینا پڑے گا. کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے، 200 دینار میں نے جمع کر کے اس کو دے دیا. جب رات ہو گئی تو اس عورت کو لے کر آئی بوڑھی عورت میرے گھر میں. تو جب میں نے اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا اور اٹھا ہوں اس کام کے لیے، تو میرے ذہن میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اللہ کی معصیت کرنے لگا ہوں اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں اس وقت اور وہ میرے اوپر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. مجھے اس گناہ کے ٹائم جو مرضی بنا سکتا ہے. مجھے خنزیر بھی بنا سکتا ہے، کتا بھی بنا سکتا ہے، بندر بھی بنا سکتا ہے، کوئی بھی ذلیل کرنے والا عذاب میرے اوپر بیچ سکتا ہے. میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا. میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں میرے گھر سے. وہ چلے گئی. 2 دن گزرنے کے بعد وہ عورت آئی تھی، انتہائی اس کے چہرے میں غصہ تھا، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کر پھر مجھے شیطان نے اس کی طرف راغب کر دیا. پھر میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں. پھر اس بوڑھی عورت کو پیسہ دیا. اس نے کہا آپ 300 دینار دے دیں گے تو پھر لے کر آؤں گی. پھر اگلی رات پھر لے کر آئی. پھر جب گناہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں تو پھر اللہ کا خوف میرے ذہن میں پیدا ہوا. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. آخر کار ہی ہوا کہ پھر میں اس کی طرف راغب ہوا تو اس بوڑھی عورت نے کہا 500 دینار دینا پڑے گا. میں نے کہا 500 ہی دوں گا، لیکن اس 500 کی تیاری میں حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو مسلمان تاجر شام میں رہتے ہیں صرف 1 ہفتہ کے پاس ٹائم ہے، یہاں سے چلے جائیں. میں وہاں سے چلا گیا ہوں، دوبارہ اس عورت کو نہیں مل سکا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب مسلمان غالب ہوتے ہیں شام میں تو وہاں پہ شام کے بہت سارے صلیبی خواتین اسیر ہوئی تھی، لونڈی بنی تھی. تو مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا، میرا اس کے اوپر 1000 قرضہ تھا. اس نے بقیہ قرضہ دے دیا تھا لیکن صرف 10 دینار باقی تھا. تو 10 دینار کو وصول کرنے کے لیے جب گیا ہوں تو اس بادشاہ نے کہا کہ لونڈیاں آئی ہیں، 10 دینار کے مقابل میں آپ جا کر کے ان میں سے ایک لونڈی لے لیں. کہتے جب میں نے وہ کمرہ کھولا تو سب سے پہلے نگاہ اس عورت پر پڑی جس کی خاطر میں نے برائی کرنے کی نیت کی تھی. وہ لونڈی میں نے لے لی. اس عورت کو گھر میں لے کر گیا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی. میں نے کہا میں وہی شام کا تاجر ہوں
کہ 2 بار تمہارے ساتھ میں نے برائی کرنے کی نیت کی تھی لیکن اللہ کے خوف سے میں نے چھوڑ دیا، آج اللہ نے تمہیں حلال بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ کہتا ہے کہ پھر اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ کہنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کے بیٹے انتہائی خوبصورت تھے، جب میں نے اس کو اس کے بیٹوں کے حسن کے بارے میں پوچھا کہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، تو اس نے کہا کہ ان کی ماں کا ایک لمبا قصہ ہے، تو اس نے پورا قصہ مجھے سنا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نعمت کو حلال بنا کر بھیج دیا اس کو۔ اور ایک قصہ پڑھ کر تم مجھے انتہائی حیرت ہو گئی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری کشتی ہوا کرتی تھی، میں سواری لے جاتا تھا، ایک عورت آتی تھی، ایک عورت اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی انتہائی خوبصورت، ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ آتی تھی، تو میرا دل اس کی طرف مائل ہوا، راغب ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ دونوں غائب ہو گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا شرخار، تو کشتی میں نے ان کو سوار کیا، جب دریا کے درمیان میں آیا تو میں نے اس کے چہرے پر غور کیا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کی طرف میرا دل مائل ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو اس طرف لایا تو میں نے اس کے ساتھ برائی کرنے کی نیت کی، تو اس اللہ کی بندی نے مجھے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتی ہوں یہ حرام کام نہ کیا کرو۔ کہتا ہے کہ میں نے اس پر اتنا اصرار کیا، نہیں مان رہی تھی، تو میں نے اس کا بیٹا پکڑ لیا اور اس کا سر پانی کے اندر ڈال دیا۔ یہ قصہ عبرت کا قصہ ہے، اس پر غور کریں۔ کہتا ہے اس کا سر میں نے پانی کے اندر ڈبو دیا اور میں نے اس کو ڈرایا کہ اگر نہیں کرو گی تو تمہارے بیٹے کو میں قتل کر دوں گا۔ تو وہ مجھے میرے سامنے اللہ کا وسیلہ پیش کر رہی تھی کہ اللہ کے وسیلہ پیش کرتی ہوں کہ اس کو قتل بھی نہ کرنا، میرے ساتھ برائی بھی نہ کرنا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ بار بار دھمکی دیتے دیتے میں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو پانی کے اندر پھینک دیا، پھر بھی نہیں مان رہی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کو اشتہاروں میں لکھنی چاہیے۔ مسلم عورت بیٹا دیتی ہے لیکن اپنی عزت کو فروخت نہیں کرتی، اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اور خواتین کو پاتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کا اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ظالمانہ طور پر قتل کیا جانا یہ عورت کے برداشت سے باہر ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو مجبور کیا، میں نے کہا اگر نہیں کرو گی تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو۔ کہتا ہے کہ اس کے سر کو بار بار پانی میں ڈبو کر کے اس کو میں نے قتل کر دیا اور اس عورت کی لاش کو میں نے پانی کے اندر پھینک دیا۔ عورت کی جان بھی چلی جاتی ہے، اس کا بیٹا بھی چلی جاتا ہے، لیکن برائی نہیں کرتی۔ ہماری اس دور کی جو خواتین ہیں ان کو بھی سوچنی چاہیے کہ اس دور میں تو محض ایک فون پر کسی ایک بیڑیا کی چند جھوٹی باتوں پر اپنی عزت کو فروخت کر دیتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو اور فیملی کو تمام زندگی بے عزتی کی سزا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان عورت ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، اس کی جان جاتی ہے لیکن عزت کو نہیں جانے دیتی۔ یقیناً واللہ عزت کی موت بے عزتی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ عزت کی موت بہت بہتر ہے کہ اسی کی انسان کو زندگی ملے لیکن بے عزتی کی زندگی ملے۔ کیا اللہ تو دیکھ رہا تھا، اس کا انجام آپ سنیں۔ عالم لکھتا ہے کہ ہمارے اس شہر میں یہی بندہ کسائی تھا، یہ فجر سے پہلی مال وغیرہ اپنی بکریاں ذبح کر کے گھر آتا تھا، پھر سورج نکلنے کے بعد جا کر دکان کھولتا تھا۔ ایک صبح یہ قتل کر کے وہ ذبح کر کے اپنے جواروں کو آ رہا تھا تو اس کو چیخ اور پکار کی آواز سنائی دی کسی اندھیرے سے۔ اس طرف گیا تو وہاں پہ ایک شخص قتل ہوا تھا اور اس کی دل میں چھری لگی ہوئی تھی، تو اس نے اس کے دل سے چھری نکالی اور اس بندے کی لاش کو اٹھایا تاکہ میں اس کو بچا سکوں۔ اتنے میں لوگ جمع ہوئے، اب لوگوں نے تیار دیکھا کہ اس کے کپڑوں کو بھی خون لگا ہوا ہے جو جانوروں کا خون لگا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں چوری ہے اور اس شخص کی لاش اس کے کندھے پر ہے، تو اس کو پکڑ کر کے قاتل معرفی کیا حکومت کے سامنے کہ یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا اس بندے کو۔ آخر ججوں نے یہی فیصلہ دیا کہ یہی قاتل ہے، اس کو قتل کرنے چاہیے۔ جس دن اس کے قتل کی نوبت تھی، جب پھانسی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا پھانسی کے نیچے، اس نے کہا کہ واللہ ما قتلت ھذا، اب تو میری موت میری آنکھوں کے سامنے ہے،
میں پھر بھی تم معاشرے سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، لیکن میں نے ایک اور قتل کیا تھا جو رب العالمین کے علم میں تھا۔ پھر آپ نے پورا یہ قصہ اس نے سنا کہ میں نے ایک عورت اور اس کے بیٹے کو یوں قتل کیا تھا، آج 40 سال گزرنے کے بعد اس عورت کی سزا مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر حکومت نے اس کو اس عورت کی سزا قتل کی وجہ سے اس کو سزا دے دی ہے۔ تو وہ عدالت السماء ہے، وہ ذات جو آسمان میں وہ عادل ہے۔ واللہ لانصرنک ولو بعد حین، جب مظلوم کی زبان سے آہ نکل جاتی ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اگرچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔ کبھی اس کی مدد فوراً آتی ہے اور کبھی پھر اللہ رب العزت کی مدد کچھ عرصے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ گناہوں سے کیسے بچتے تھے کہ عورت جان دیتی ہے، بیٹا دیتی ہے، لیکن عزت نہیں دیتی، اور پھر اللہ رب العزت کی آپ مدد دیکھیں کہ 40 سال عرصہ گزرنے کے بعد دنیا میں ہی اللہ نے اس ظالم کو سزا دی، آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی اللہ کو بہتر پتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جب بھی ہم توبہ کریں اللہ رب العزت توبے کو قبول فرماتا ہے، کسی گناہ کو حقیر نہ جانیں۔ پھر یہ توبہ اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، مختصر علی سبیل الاختصار۔ توبہ ایک تو بذات خود مستقل عبادت ہے، ایک توبہ فرضی ہے اور ایک توبہ مستحبہ ہے۔ توبہ واجبہ اور فرضی وہ توبہ ہے کہ مناہی کی ارتکاب کے مقابل میں انہیں شریعت کی جو نواہی ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، اگر کس نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے مقابل میں توبہ کرنا فرض ہے، اس لیے کہ مناہی سے بچنا فرض ہے۔ اسی طرح جو ترک الواجبات ہیں، جو فرائض اگر ہم سے رہتے ہیں اور فرض ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کے مقابل میں توبہ کرنا فرض ہے، یہ توبہ واجبہ ہے۔ اور دوسری توبہ مستحبہ ہے۔ توبہ مستحبہ استحبابی اعمال، مستحبات ہیں جو شریعت کی، ان کے چھوڑنے پر توبہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے ان کے مقابل میں توبہ، یہ توبہ مستحبہ ہے۔ اس توبے کی وجہ سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو۔ آپ نے توبہ کی تو اللہ کے اس حکم پر عمل ہوا، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ثمرہ اس توبے کا یہ ہے فائدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل اور اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہے۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ یا توبوا الی ربکم واستغفروہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ۔ اللہ کے رسول توبہ کرتے تھے اور آپ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، تو توبہ کریں گی، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی اپنائیں گی اور آپ کے حکم پر عمل بھی ہوگا۔ اور تیسرا ثمرہ اور فائدہ توبے کا یہ ہے، یہ عظیم سبب اور عظیم ثمرہ ہے کہ توبے کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بنتا ہے۔ لیس شأن ان تحب بل شأن ان تحب، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، وہ تو حق بنتا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ کمال اور یہ عزت ہے۔ تو گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کر کے انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو محبت ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ تو یہ واللہ فائدۃ عظیمہ ينبغي ان تكتب بماء الذهب والفضة، سونا اور چاندی کے ساتھ اس بات کو لکھنی چاہیے کہ توبہ کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے، اور آپ میں سے ہر فرد سوچیں آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اور ملک العلام جبار السماوات والارض، اس ملک الملوک احکم الحاکمین کا محبوب بننا واللہ ایسا فائدہ ہے کہ اس کی خاطر ہمیں ہر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے انسان۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کے کل گناہ نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، جو سچی توبہ کرے اور نیکی کرے ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ واللہ کتنے ہم نے گناہ کیا ہوگا، واللہ اس کا شمار اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میں خود ذاتی طور پر کبھی محاسبہ کرتا ہوں، اتنی عمر گزر گئی ہے 30 سال جب سے مکلف ہوا ہوں، شاید کوئی ایسا دن گزرا نہیں جسے میں نے گناہ نہ کیا ہو۔
اور ایک نہیں شاید بے شمار میں نے گناہ کیا ہو، اس کی عادت کو میں نہیں جانتا. ایسے بھی گناہ ہیں جن کو میں بول چکا ہوں لیکن نامہ اعمال نہیں بولتا، میں بول چکا ہوں لیکن اللہ نہیں بولتا، اللہ رب العزت بولتا نہیں ہے. تو ان تمام بے شمار گناہوں کو سچی توبہ، ابھی ایک گناہ کیا ہے اس گناہ پر آنسو بہائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کریں، اس بے شمار گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس سے اور بڑا ثمرہ اور کیا ہونی چاہیے؟ کیوں توبہ نہ کریں؟ کیوں ہم توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں؟ واللہ تاخیر نہ کریں. محمد ابن عبد الرحمن العریفی نے اپنی کتاب میں قصہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اسپتال میں گیا ہوں، ایک نوجوان جس کی عمر 25 سال تھی، ایڈز بیماری میں مبتلا تھا. صرف مشکل سی کوئی ایک آدھی بات کر سکتا تھا بس. کہتا ہے کہ اس کی ماں کو میں نے فون کیا، اسپتال آئی، بیٹے کے نام کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی کہ محمد اس کا نام ہے، نام محمد ہے، لیکن کام کس کا ہے؟ ابلیس کا. ایڈز بیماری میں مبتلا ہے، بول بھی نہیں سکتا، مشکل سے کوئی ایک آدھی بات کرتا ہے. کہتے ہیں کہ بات سن کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آیا. میں نے دیکھا اس کی حالت خراب ہو گئی، جان اس کی نکل رہی تھی. اس کے کان میں جا کر میں نے کہا، بلکہ اس کی ماں سے پہلے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کی. تو ماں کہنے لگی بس ہمیں شفقت آتی تھی اس پر، لڑکیوں سے اس کے ساتھ دوستی، لڑکیوں کی دوستی تھی اس کے ساتھ، تو ان کی دوستی کی وجہ سے اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا. ہم نے دنیا کے لحاظ سے اس کے بارے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز ہم اس کو دیتے رہے، لیکن کبھی میں نے اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. میں نے کبھی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو اللہ سے نہیں ڈرایا تھا. میں نے کبھی بھی اس کو کسی علمی درس یا علمی حلقات میں جانے کو نہیں کہا تھا. تو عبد الرحمن کہتا ہے محمد العریفی کہ میں نے اس کے کان میں کہا کہ یا فتح قل لا الہ الا اللہ، اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. کہتا ہے کہ کوشش تو کی ہے لیکن مگر پڑھ نہیں سکتا. آخر کوشش کرنے کے باوجود اس نے کیا کہا؟ اعطینی مسکینا، مجھے کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ میرے درد میں تھوڑی سی تخفیف پیدا ہو جائے. اور پھر کہنے لگا کہ میرے سامنے وہ لڑکے لائیں جس سے میری محبت تھی، اور آخری کلمہ جو اس کی زبان سے نکلا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا. 25 سال کا نوجوان. ہمارے نوجوان بھی اس بات کو نوٹ کر لیں، ملک الموت نہیں دیکھتا، تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ آپ 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اب آپ گناہ کرتے جائیں. واللہ ان نوجوانوں کو اکثر دیکھ کر کہ میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے کہ ان کو ہم کیسے بچائیں، ان کے حال پر لوگوں کو کیوں رحم نہیں آتا. یہ اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ کے نعمتوں کو لے کر کے اللہ رب العزت کے معاصی کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں. ان کو کون سمجھائے؟ آپ سے کہتا ہوں اپنے اندر ان کے اوپر شفقت پیدا کریں. کیوں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں؟ واللہ العظیم جتنے بھی یہاں پہ سامعین سامعات ہیں، آپ سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا ماذا قدمت لدین اللہ، اللہ کے دن کی خاطر کیا کرتا رہا. آپ سب سے سوال ہوگا اللہ کے دن کی سربلندی کی خاطر آپ نے کیا ہے زندگی میں، کس کو بچایا ہے. جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے ایسے راستے میں کہ اس کے سامنے اژدہا ہے، شیر ہے، اس کو کہا جائے گا تو آپ سب لوگ چیخیں گی، چلائیں گی، آواز دے دیں گی، ہر طرح کی کوشش کریں گے اس کی مدد کرنے کی. ایک شخص جو اللہ کے معاصی کے اندر لت پت ہے، ملوث ہے، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہا ہے. اژدہا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عذاب کی طرف جا رہا ہے جو اس دنیا کے عذاب کے بنسبت 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. جب کوئی شخص جاتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے ڈالنے کے لیے یا گاڑی کے نیچے یا آگ میں پھینکنے کے لیے، سب لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی آگ، وہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے جو اس آگ کے بنسبت 69 درجہ زیادہ خطرناک ہے. کیوں نہیں بچاتے اسی لوگوں کو؟ کیوں سستی کرتے ہیں؟ اللہ کے مخلوق کو خالق پر کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ میں کیوں کہوں میں مولوی توڑا ہوں، صرف مولوی جنت میں جائیں گی. اس دن کی پلانا میں صرف مولویوں کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جنت نہیں چاہتے، اس قرآن میں آپ کا حصہ نہیں ہے، اس دن میں آپ شریک نہیں ہے. کیا یہ دن جو اس وقت تک ہمیں پہنچا ہے اور ہمیں ملا ہے صرف علماء کی زحمت کے نتیجے میں؟ آپ کے اس ملک میں
اس بر صغیر میں اسلام آیا ہے کپڑوں کی تاجروں کے ذریعے سے. لوگوں کو کپڑا بھی دیتے تھے اور ساتھ دن کی ایک بات بھی دیتے تھے. اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, امر بالمعروف رکاب سفینۃ واحدہ, ہم سب ایک کشتی کے سرنشین ہیں, ایک کشتی پر سوار ہیں. یہ جو برائی کر رہے ہیں اللہ کی معصیت کو دعوت دے رہے ہیں. جب کشتی ڈوب جائے گی ہم سب چلی جائیں گے. انہلک وفینا الصالحون نعم اذا کثر فیہم الخبث. ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بالکل اذا کثر الخبث, جب خباثت زیادہ ہوگی سب چلی جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. نیتوں کے مطابق پھر ان کو اٹھایا جائے گا. کہتا ہے 25 سال کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھ سکا اور آخری بات جو اس کی زبان سے نکلتی ہے کیا ہے, میرے سامنے وہ لڑکی لے کر آئیں جس سے مجھے محبت تھی. یہ خاتمہ بالکفر نہیں تو کیا ہے؟ یہ ارسی مسلمان ہے, اس کا والد مسلمان, اس کی ماں مسلمان, یہ نوجوان بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا اور خاتمہ کفر پر ہوا ہے. یہ نوجوان جو زنا کے اندر ملوث ہیں, شراب کے اندر ہے, لڑکیوں کے عشق میں لگن مگن ہے, ان میں بھی خیر موجود ہے. اب ان سے نفرت نہ کریں, ان سے محبت کریں, ان کو لائیں, ان کو بلائیں, ان کو دعوت دے دیں, ان کے ساتھ وہ اخلاق چلائیں کہ ان کے دلوں میں آپ کی بات اتر جائے. جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں, بیمار ہے, جسمانی بیماری اس کو لگی ہے, کیا اس سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر شفقت کرتے ہیں؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں, پیسہ نہ ہو تو اس کو پیسہ دیتے ہیں, دوائی دیتے ہیں تاکہ اس کو نجات مل جائے. یہ تو دینی بیماری کے اندر مبتلا ہے, اس کا دل بیمار ہے, کینسر بیماری لگی ہے, اس کو بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ یہی عارفی لکھتا ہے کہ دوسرے نوجوان کو ملا ہوں جو کہ مسجد کے اندر تھا اور 16 سال اس کی عمر تھی, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور جیسے تکبیر ہوتی ہے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, 16 سال کا بچہ گر پڑتا ہے زمین پر, تو اٹھاتے ہیں تو وہ جان کنی کے حالت میں ہوتا ہے, ہسپتال پہنچا دیتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کھڑا ہے, دوسرا ڈاکٹر کسی اور اعلی طبی کو لینے کے لیے جاتا ہے. کہتے جب وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا تو پہلے ڈاکٹر رو رہا تھا اور اس بچے نے اپنا رخ خود قبلے کی طرف کیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اور یہ جو ڈاکٹر رو رہا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرف جا رہے تھے تو اس بچے نے مجھے کہا کہ اس ڈاکٹر کو واپس بلائیں, اس کو کہیں کہ آپ کوشش نہ کریں, میری موت واقع ہونے والی ہے اور میں موت پر خوش ہوں اس لیے کہ جنت میں اللہ نے میرا جو ٹھکانہ بنایا وہ میری آنکھوں کے سامنے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. 16 سال کا بچہ ہے, تربیت کی تھی والدین نے. یہ بھی نوجوان ہے, وہ 25 سال کا جو جوان ہے جو جس کا کفر خاتمہ کفر پر, وہ بھی نوجوان ہے. تو غرض یہ ہے کہ توبے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے, اس میں کوشش کرنی ہے. اور ایک عظیم ثمرہ توبے کا یہ ہے کہ توبے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل میں جو داغ ہے, نشانات ہے گناہوں کے, ان کو مٹا دیتا ہے. ان العبد اذا اذنب كان في قلبه نقطة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد على حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے انسان کے دل پر, اگر وہ توبہ کرے, استغفار کرے, صقل قلبه, یہ داغ ختم کیا جاتا ہے. لیکن اگر پھر گناہ کر لے, پھر گناہ کر لے, پھر گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی چھا جاتی ہے, یہ سیاہی اس کے دل پر غالب آتی ہے, زنگ بنتا ہے. یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان لوگوں کو دین کی بات کی سمجھ نہیں آتی, اس کی میں وجہ کیا ہے, زنگ بن چکا ہے ان کے دلوں پر, ان کی کرتوت اور ان کی برے اعمال, گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے. تو اصل سننے کی جو قوت اور دیکھنے کی جو اصل قوت ہے انسان کے دل میں ہے, وہ زنگ آلود ہے, وہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھے ہیں, اب اصل فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح توبے کے ثمرات میں سے ایک عظیم ثمرہ وہ یہ ہے کہ توبے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے اور اعمال صالحہ پر ہوتا ہے. یقیناً بلا شک و شبہ حسن خاتمہ, لقد قطع خوف الخاتمہ ظہور المتقین, اس خاتمے سے متقین کو انتہائی ڈر ہوا کرتا تھا. توبے کی وجہ سے, سچی توبے کی وجہ سے
اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا خاتمہ خیر پر کر دیتے ہیں، حسن خاتمہ ہوتا ہے، اور اس ٹائم ملائک آ کر انسان کو بشارت دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ رب العزت ابھی ہمیں توفیق دے دے، اور یہ جو صوفہ کہ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کی اس شر سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور بنائے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔